اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى آلہ الہداة المہدیین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ ناظرین و ناظرات محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے سوال کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے رابطہ ممکن ہے؟ کیا آپ کی ملاقات یا آپ سے ملاقات پاسبل ہے؟ اس سوال کے جواب ہم آج کے درس میں دینے کی کوشش کریں گے۔ جواب شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ایک مقدمے کی طرف اشارہ کریں، وہ یہ کہ جو بھی رابطہ ہوتا ہے، جو بھی کنیکشن ہوتا ہے، چاہے افراد کے درمیان میں ہو یا امتوں کے درمیان میں ہو یا امام اور امت کے درمیان میں ہو، امام اور ماموم کے درمیان میں ہو، رابطہ اسی وقت، کنیکشن اسی وقت کمپلیٹ ہوتا ہے جب وہ رابطہ دو طرفہ ہو، دونوں طرف سے رابطہ کرنے کی یا رابطہ برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے۔ اگر ہم اہل بیت علیہ السلام سے اپنے رابطے کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں یا اہل بیت سے اپنے کنیکشن کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو ایک مقدمہ یوں ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنا رابطہ اپنی امت کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، اپنے شیعوں کے ساتھ مضبوط رکھا تھا، مضبوط رکھا ہے اور مضبوط رکھیں گے۔ اہل بیت علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے شیعوں کو، اپنے چاہنے والوں کو یا امت کو تنہا نہیں چھوڑا، اکیلا نہیں چھوڑا۔ اہل بیت نے ہر مقام پر اور ہر سچویشن پر اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا ہے، ان کا ذکر کیا ہے، چاہے وہ موقع خوشی کا ہو یا چاہے وہ موقع غم کا ہو۔ خوشی کا موقع جسے ہم چادر تطہیر کے نزول کی بات کرتے ہیں، جو حدیث قصہ کا تذکرہ ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طہارت کی سند دی ہے اور آپ کی طہارت کا اعلان کیا ہے، کہ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا خوشی کا موقع انسان کی زندگی میں اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت علیہ السلام کی طہارت کا اعلان کر رہا ہے، جو خوشی کا اعلیٰ ترین مقام ہے اور سٹیج ہے۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد اہل بیت علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کا ذکر کیا ہے، اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہوں اہل بیت نے اپنا رابطہ اور اپنا کنیکشن اپنے چاہنے والوں سے باقی رکھا ہے۔ طہارت کی سند کے اعلان کے بعد، ڈاکومنٹیشن کے بعد، مولا کائنات نے پیغمبر اسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم کس لیے چادر میں جمع ہوئے ہیں؟ تو پیغمبر اسلام نے وہاں پر شیعوں کا تذکرہ کیا، وہاں محبوں کی بات کی۔ تب مولا کائنات نے کہا کہ اب ہم کامیاب ہو گئے، اب ہم سعادت مند ہو گئے۔ یعنی ایک دین اور ایک مکتب اسی وقت کامیابی کی منزلوں کو طے کرتا ہے جس دین اور جس مکتب کے امام اور جس دین اور مکتب کی
امت اور ماننے والی دونوں ایک پلیٹ فارم پر نظر آئیں، تبھی جا کر ایک جماعت تشکیل پاتی ہے۔ تو اہل بیت نے اپنے چاہنے والوں کا ذکر کیا، چاہنے والوں کو یاد کیا، یا غم کا موقع جو زندگی کا سب سے بڑا، تاریخ کا سب سے بڑا غم کا دن ہے، وہ عاشور کا دن ہے، اس سے بڑھ کر غم کا دن کوئی نہیں ہے اہل بیت کی زندگی میں۔ اس مقام پر بھی اہل بیت نے اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا ہے، خصوصی طور پر آخری وصیت جو اپنے امام حسین علیہ السلام نے چوتھے امام سے کی، اس وصیت میں یہ جملہ ذکر ہوا ہے کہ آپ نے کہا بیٹا جب مدینہ جانا تو ہمارے چاہنے والوں کو، ہمارے شیعوں کو سلام سنا دینا اور کہنا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پئیں اس حسین مظلوم کی پیاس کو یاد کریں، اور جب کسی شہید اور غریب کی خبر سنیں تو حسین مظلوم کا تذکرہ کریں کہ حسین سے بڑا کوئی پیاسا اس دنیا سے نہیں گزرا ہے، اور حسین سے بڑا کوئی شہید نہیں، اور حسین سے بڑا کوئی غریب نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم مختلف روایتوں کا مطالعہ کریں تو اہل بیت علیہ السلام نے اپنی طرف سے اپنے کنیکشن کو، اپنے رابطے کو امت کے ساتھ، شیعوں کے ساتھ جوڑ کے رکھا اور بیان بھی کیا ہے۔ کبھی بھی شیعوں کو انہوں نے اکیلا نہیں چھوڑا، حتیٰ اگر ہم مختلف روایتوں کا مطالعہ کریں تو اہل بیت علیہ السلام نے نہ تنہا اس دنیا میں انہوں نے اپنے رابطے کا اعلان کیا، اپنے کنیکشن کا اعلان کیا، بلکہ معتبر حدیثوں میں ہے کہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا میں ان لوگوں کے سراہنے پہنچوں گا جو لوگ ہماری محبت رکھتے ہیں، سکرات کے موقع پر آؤں گا، قبر میں آؤں گا، پولیس صراط پر حاضر رہوں گا، اور حساب و کتاب کے موقع پر حاضر رہوں گا، دروازہ جنت پر میرے چاہنے والے مجھے دیکھیں گے، تو نزا کے وقت میرے چاہنے والے مجھے دیکھیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اہل بیت کی طرف سے اپنے رابطے کا امت کے ساتھ اعلان کرتی ہیں، اور ہمیں فخر ہے اس شیعہ ہونے پر، ہمیں فخر ہے اہل بیت کا چاہنے والا ہونے پر کہ اہل بیت نے ہم کو اپنی دعاؤں میں، ہم کو اپنی تمناؤں میں یاد رکھا ہے۔ جو دوسرا رابطہ ہے وہ امت کا امام کے ساتھ ہے، شیعوں کا اپنے لیڈر کے ساتھ ہے، اپنے رہبر کے ساتھ ہے۔ اس رابطے کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے کہ ہمارے امام کے ساتھ کس طرح رابطہ ہے، ہمارے امام کے ساتھ کس طرح کنیکشن ہے۔ جو پہلی بات میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہمارے امام کے ساتھ رابطہ اور کنیکشن ہے، وہ معرفت والا ہے، وہ در حقیقت اہل بیت کی پہچان والا رابطہ ہے۔ کوشش کریں کہ ہماری معرفت کو ہم آگے بڑھائیں، اہل بیت کو سمجھیں، اہل بیت کو جانیں، اہل بیت کو پہچانیں۔ جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنی ہی محبت بڑھتی چلی جائے گی، اور جتنی محبت بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی انسان کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا، انسان کے اندر پیروی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جو ہمارا رابطہ اہل بیت کے ساتھ ہونا چاہیے وہ معرفت والا رابطہ ہے، شخص والی معرفت نہیں، پرسن والی معرفت نہیں، بلکہ پرسنالٹی والی معرفت ہے۔ ہم جاننے کی کوشش کریں کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے، ان کا کلام کیا ہے، اور ان کا پیغام کیا ہے۔ صرف نام جاننے سے، قبیلے کا نام جاننے سے، پاسپورٹ والی شناخت ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ اہل بیت کو جاننے کے لیے یا ان سے رابطہ برقرار رکھنے کے لیے پرسنالٹی والی پہچان ضروری ہے اور شناخت ضروری ہے، اس کی طرف توجہ کرنا۔ حتیٰ ہمارے پاس روایتوں میں دعاؤں کا ذکر کیا ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار عالم ہماری معرفت کو بڑھائے، ہمارے علم کو بڑھائے، ہماری شناخت کو بڑھائے۔ اس لیے کہ اگر امام وقت کی معرفت نہ ہو، امام وقت کی پہچان نہ ہو، تو انسان کے ہاتھ سے جو چیز نکل جاتی ہے وہ دولت نہیں، وہ حکومت نہیں، بلکہ انسان کے ہاتھ سے جو نکل جاتا ہے وہ دین ہے۔ کیونکہ دعاؤں میں، دعائے معرفت میں ہم اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللہم عرفنی نبیک فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ اگر میں تیری حجت کی معرفت اختیار نہ کر پاؤں، انہیں جان نہ پاؤں، انہیں پہچان نہ پاؤں،
جو چیز دین سے میرے ہاتھ سے نکل جاتا ہے وہ میرا دین ہے اور میرا مکتب ہے اور میرا مذہب. انسان اس دنیا سے جاتا ہے بغیر معرفت کے وہ بے دین جاتا ہے. جاہلیت کی موت اس کے نصیب میں ہوگی اگر انسان وقت کے امام کو نہ پہچانے. یہ جو موضوع ہے بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے. ہم ان باتوں پر زیادہ دھیان نہ دیں, ان باتوں کو جاننے کی کوشش نہ کریں جو ہمارے لیے ترقی کا سبب نہیں بنتی ہیں, ہمارے لیے آگے بڑھنے کا سبب نہیں بڑھتی ہیں, بلکہ ان چیزوں پر زیادہ توجہ دیں جو ہمارے ترقی کا اور ہماری نجات کا سبب بنتے ہیں. وہ معرفت ہے. ایک پہلا مرحلہ ہے اہل بیت کو پہچاننے کا, یا اہل بیت سے اپنے رابطے کو مضبوط رکھنے کا, وہ معرفت ہے ایک. اور دوسرا رابطہ جو ہے وہ دل کا رابطہ ہے. وہ ہمارا اور اہل بیت کا کنیکشن جو ہونا چاہیے وہ قلبی کنیکشن ہونا چاہیے, وہ دل کا کنیکشن ہونا چاہیے. یہ رابطہ جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی انسان اپنے رہبر, اپنے لیڈر اور اپنے امام اور اپنے ولی کے قریب ہوتا ہے. اس کے لیے حضور اور غیاب کوئی معنی نہیں رکھتا. دل کے رابطے کے لیے چاہے امام ہمارا حاضر ہو چاہے امام ہمارا غائب ہو, اگر دل کا رابطہ ہو تو پردہ درمیان میں نہیں ہوتا ہے, حجاب درمیان میں نہیں ہوتا ہے, وہاں غیبت کا تصور نہیں ہوتا. اس لیے دل کے کنیکشن کے لیے کون سی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے؟ ہمارا رابطہ اہل بیت علیہ السلام کا قلبی رابطہ ہونا چاہیے. اس رابطے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے, کوئی شبہ نہیں ہے. جب ہم جاتے ہیں اذن دخول کے لیے, زیارت کے لیے جاتے ہیں ائمہ طاہر علیہ السلام کے روضے پر اور آپ کے حرم کے دہلیز پر کھڑے ہو کر اجازت طلب کرتے ہیں, تو ہم اپنا رابطہ جو قلبی رابطہ ہے وہ امام کے سامنے پیش کرتے ہیں. اشہد انک تسمع کلامی و تشہد مقامی و ترد سلامی. اے امام, میں گواہی دیتا ہوں کہ جو میں بات کر رہا ہوں آپ سے, جو میں کلام کرنا چاہتا ہوں وہ میرے کلام کو آپ سنتے ہیں, میری حیثیت کو, میرے مقام کو, میری سچویشن کو آپ جانتے ہیں, اور جو میں سلام کرتا ہوں تو آپ اس سلام کا جواب دیتے ہیں. یہ ہمارا اہل بیت علیہ السلام کے لیے کا دل کا رابطہ ہے, قلبی رابطہ ہے, یا آپ کہیے محبت کا رابطہ ہے, مودت کا رابطہ ہے. یہ سب سے اسٹرانگ اور سب سے قوی رابطہ ہے جس رابطے کے مقابل میں کوئی رابطہ ٹک نہیں پاتا ہے, کوئی رابطہ ٹہر نہیں پاتا ہے. مثال جو علماء کرام نے اس رابطے کے لیے دی ہے, وہاں دیکھنے کی ضرورت نہیں میں امام کو دیکھوں گا تو میرا ایمان مضبوط ہوگا. نہیں, دل کا رابطہ ہے. انسان محسوس کر سکتا ہے مقام امامت کو, انسان محسوس کر سکتا ہے امام کے وجود کو, چاہے وہ مجھے نظر آئے نظر نہ آئے. وہاں ظاہری آنکھوں سے مقام امامت کو دیکھنا نہیں ہے, وہاں دل کی آنکھوں سے مقام و منزلت امام کو دیکھنا ہے. مثال جو دی جاتی ہے وہ حضرت اویس قرنی کی ہے. کتنے صحابی تھے جو پیغمبر اسلام کی زیارت کرتے تھے, پیغمبر اسلام کا دیدار انہیں نصیب ہوتا تھا, 24 پہر وہ پیغمبر اسلام کے بزم میں ہوتے تھے, لیکن ان کے اندر وہ معرفت نہیں پائی جاتی تھی جو معرفت پیغمبر اسلام ان سے چاہتے تھے. پیغمبر اسلام کا تقاضا تھا یا آپ کی محبت کا تقاضا تھا, لیکن حضرت اویس قرنی نے زندگی میں کبھی آپ نے پیغمبر اسلام کے چہرے کو دیکھا تک نہیں, پیغمبر اسلام سے آپ نے ملاقات بھی نہیں کی, لیکن آپ کی معرفت اتنی زیادہ تھی کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں مجھے قرن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. یعنی ایک مقام انسان پیغمبر اسلام کی محبت میں, پیغمبر اسلام کی معرفت میں اس بلندی پر پہنچ سکتا ہے کہ اس کے آنے کی خوشبو کو وقت کا رسول محسوس کرتا ہے, اور وہ انسان اس بلندی اور مرتبے تک پہنچ جاتا ہے. یہ کون سا کنیکشن ہے؟ اویس کا پیغمبر اسلام سے جو رابطہ ہے وہ کنیکشن ہے, وہ ایک ماموم کا امام کے ساتھ ہے, وہ قلبی کنیکشن ہے, وہ دل کا رابطہ ہے. یا میں ایک مثال اور بھی بتا دوں, جب مولا کائنات مسجد کوفہ میں حدیث بیان کر رہے تھے, روایتیں بیان کر رہے تھے, بیان کرتے کرتے آپ نے تھوڑی دیر آپ رکے اور انتظار کیا. جب اصحاب نے پوچھا یا امیر المؤمنین آپ رکے کیوں, آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں, تو امام نے فرمایا ابھی میرا ایک صحابی گھر سے نکلا ہے اس بزم میں حاضر ہونے کے لیے, بزم حدیث میں حاضر ہونے کے لیے, بزم روایت میں حاضر ہونے کے لیے. وہ اس کو آ جانے دیں, اس کے بعد بات آگے بڑھائیں گے. لوگوں نے انتظار کیا, جو صحابی آیا آپ کے بزم میں اس کا نام ہے حضرت حجر بن عدی. یعنی
یہ صحابی معرفت جو اس کی اتنی زیادہ تھی، جو قلبی معرفت ہے، اس کا رابطہ امام سے اتنا زیادہ تھا، اس کے آنے کو اور اس کے بیٹھنے کو امام محسوس کر رہے تھے، امام جو اپنی فیلنگز کا اظہار کر رہے تھے، یا امام وقت اس کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ بز میں آ جائیں تو بات آگے بڑھے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، اصل جو چیز ہونی چاہیے ہمارے اور امام کے درمیان رابطے کے لیے، کنیکشن کے لیے، وہ ہمارا دل زندہ رہنا چاہیے، وہ ہمارا دل بیدار ہوتا کہ ہم ہمارے امام سے اپنے رابطے کو برقرار رکھیں، قلبی رابطہ، مضبوط ترین دنیا میں رابطہ۔ یہ رابطہ کس طرح ہم بڑھا سکتے ہیں، کس طرح اس رابطے کو ہم پانی دے سکتے ہیں، یا اس رابطے کو کس طرح ہم نرچر کر سکتے ہیں، علماء کرام نے کئی طریقے ہمیں بتائے ہیں۔ ان میں سے دعا ایک طریقہ ہے، دعا عہد ہے، دعا ندبہ ہے۔ خصوصی طور پر وقت کے امام سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے انسان مسلسل ان دعاؤں کی تلاوت کرے۔ دعائے سلامتی امام زمانہ ہے، دعائے فرج ہے، یا امام کے چاہنے والوں کی مدد کرے، امام کے ماننے والوں کی ہیلپ کرے۔ اس کے ذریعے سے امام کی معرفت انسان بڑھا سکتا ہے۔ امام کے نام سے صدقہ دے، امام کے نام سے کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے امام کے وجود کی تبلیغ ہو، امام کے میسیج کی تبلیغ ہو، امام کا حقیقی معنی میں انتظار کرے، ایسا انتظار جو کارساز ہو، ایسا انتظار جو انسان کو بدلنے والا اور انسان کی زندگی کو چینج کرنے والا ہو۔ یا اسی طرح سے بعض روایتوں میں زیارتوں کی تاکید کی گئی ہے، حج کی تاکید کی گئی ہے، امام کے نام سے زیارت کرے، امام کے نام سے حج کرے، اور زیارت جامعہ کبیرہ کی تلاوت کرے، تاکہ اس طرح سے انسان اپنے رابطے کو امام سے مضبوط کر سکتا ہے، ایک بہترین انسان بننے کی کوشش کرے، ایک بہترین ہیومن بینگ بننے کی کوشش کرے، جس کے نتیجے میں انسان اپنے امام وقت سے اپنے رابطے کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ کسی نے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر المیزان سے سوال کیا، علامہ بتائیے امام سے ملاقات کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ امام سے میں ملنا چاہتا ہوں، امام کا دیدار ہمیں نصیب ہو، وہ کون سا عمل کریں جس کے نتیجے ہمیں امام کا دیدار نصیب ہو سکتا ہے؟ تو علامہ طباطبائی نے کہا، اچھے انسان بن جاؤ، امام خود تم سے ملنے کے لیے آئیں گے۔ امام ہوتا ہی تمہاری ملاقات کے لیے ہے، تم ایک نیک انسان بن جاؤ، ایک اچھے انسان بن جاؤ، امام خود تمہاری ملاقات کے لیے۔ اس کے ذیل میں علماء کرام نے کئی واقعات کو نقل کیا ہے، کئی داستانوں کو نقل کیا۔ میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں، خصوصی طور پر جو آیت اللہ العظمیٰ سید علی سستانی مدظل علی کے والد محترم سید محمد باقر سستانی سے یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ آپ امام کی ملاقات کے متمنی تھے، اپنے کوشش کی ملاقات کے لیے، چونکہ روایتوں میں ہے کہ 40 شب جمعہ اگر انسان امام کے ملاقات کی تمنا رکھے، دعا کرے، کوشش کرے، احیاء کرے، تو امام کا دیدار اسے نصیب ہوگا۔ تو آپ 40 شب جمعہ مختلف مسجدوں میں آپ احیاء کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے تاکہ آپ کو امام زمانہ کا دیدار نصیب ہو۔ واقعہ یہ کہتا ہے کہ جب 40ویں شب آئی تو ایک عرب نے آپ کو بلایا کہ چلیے فلاں گھر میں امام آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب محمد باقر سستانی رحمۃ اللہ علیہ جب پہنچے اس گھر میں، تو وہاں اس گھر میں آپ نے نور کو دیکھا، جو ایک اس گھر میں وہ نور حاضر تھا اور لوگوں کا ہجوم تھا اس گھر میں۔ اور ایک حجرے میں مجھے لے جایا گیا، جس حجرے میں ایک عورت کا جنازہ تھا جس کے بدن پر کفن ڈالا ہوا تھا، اور اس کے قریب ایک نور تھا، جو اس نور نے مجھ سے خطاب کر کے کہا، محمد باقر سستانی کہتے ہیں، نور نے خطاب کر کے مجھ سے کہا کہ تم ایسے بن جاؤ تو ہم خود ملنے کے لیے آئیں گے۔ کتنے بے چین ہو جاتے ہو تم ہم سے ملنے کے لیے، اس طرح کا تمہارا کردار ہو جائے تو ہم تم سے خود ملنے کے لیے آئیں گے۔ میرے اندر بے چینی بڑھی، تو میں نے پوچھا کہ اس عورت کا وہ کون سا کردار ہے جو کردار امام وقت کو پسند آیا، وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا ایکشن ہے جس کی وجہ سے امام وقت خود ملنے کے لیے اس خاتون سے آ گیا۔ تو بتایا گیا کہ جب شاہ نے پابندی لگائی تھی حجاب پر، جو بھی عورت سڑک پر نکلتی تھی اس کے سر سے حجاب کو کھینچ لیا جاتا تھا، حجاب چھین لیا جاتا تھا، اس عورت نے اپنے حجاب کو بچانے کے لیے اپنے گھر میں خود کو مقید کر لیا اور بے پردگی اس نے پسند نہیں کی۔ تو یہ کردار امام کو اتنا پسند آیا کہ اس بی بی کے جنازے پر امام وقت
خود تشریف لے آئے ہیں۔ یعنی نتیجہ یہ کہ اگر انسان انسانیت کے راستے پر ہو، اگر انسان شریعت کے راستے پر ہو، تو امام وقت خود اس سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ یہ دل کا رابطہ، قلبی رابطہ ہر انسان اپنے امام وقت سے برقرار رکھ سکتا ہے، لیکن مشکل وہاں پر ہے۔ اصل گفتگو وہاں سے شروع ہوتی ہے جب ہم اپنے امام سے جسمانی رابطے کی بات کریں، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی بات کریں کہ کیا ہم امام سے ملاقات کر سکتے ہیں، کیا ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے امام کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں پر دو نظریات ہیں۔ ایک نظریہ یہ کہ امام کو دیکھیں اور نہ پہچانے، تو یہ ممکن ہے کہ اس لیے کہ امام کو کئی لوگ دیکھتے بھی ہیں اور پہچان نہیں پاتے، روایتیں بھی اس کی تاکید میں ہیں۔ حتیٰ امام زمانہ کو حضرت یوسف سے تشبیہ دی گئی ہے کہ آپ بزم میں ہیں، آپ لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، جیسے حضرت یوسف تھے اپنے بھائیوں کے درمیان میں تھے اور بزم میں تھے، لیکن بھائی جو ہے وہ حضرت یوسف کو پہچان نہ پائے جب تک خود حضرت یوسف نے اپنا تعارف نہیں کروایا، اپنا انٹروڈکشن نہیں کروایا کہ انا یوسف کہہ کر۔ اس وقت تک حضرت یوسف کے بھائیوں نے بھی حضرت یوسف کو نہیں پہچانا۔ اسی طرح امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہمارے درمیان ہوتے ہیں، ہمارے بزم میں ہوتے ہیں، حج پر ہوتے ہیں، زیارت پر نظر آئیں گے، عرفات کے میدان میں امام تشریف لے آتے ہیں، لیکن لوگ امام کو دیکھتے ہیں اور امام کو پہچان نہیں پاتے۔ اس وقت لوگوں کو امام کے ہونے کا احساس ہوتا ہے جب امام ظہور فرمائیں گے، اور لوگ جب امام کے چہرے کو دیکھیں گے تب لوگوں کو یاد آئے گا، ہاں ہم نے اس شخص کو فلاں میدان میں دیکھا تھا، فلاں زیارت پر دیکھا تھا، فلاں حج کے موقع پر دیکھا تھا۔ تو اگر یہ ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ امام کو دیکھا جائے اور امام کو نہ پہچانا جائے، اس کی تائید عقل بھی کرتی ہے، اور یہ ممکن بھی ہے، پوزیبل بھی ہے کہ کچھ لوگ امام کو دیکھتے ہیں لیکن امام کو پہچان نہیں پاتے۔ لیکن اس سے مشکل مرحلہ وہاں شروع ہوتا ہے کہ امام کو کوئی دیکھے اور پہچان بھی لے۔ کیا یہ چیز ممکن ہے کہ امام جب پردہ غیب میں ہے، میں بعنوان شیعہ، میں بعنوان محب امام کو دیکھوں اور امام کو پہچان بھی لوں؟ کیا یہ پوزیبل ہے؟ عقلی اعتبار سے کوئی مشکل نہیں ہے، انٹلیکچوئل اعتبار سے یہ کوئی محال چیز نہیں ہے، کہ ناممکن چیز نہیں ہے کوئی انسان دیکھے اور پہچان لے۔ لیکن روایت کے اعتبار سے، علماء کے اقوال کے اعتبار سے کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی امام کو دیکھے اور پہچان لے؟ جس میں دو نظریات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، کوئی یہ کہہ نہیں سکتا اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی امام کو دیکھے اور پہچان لے۔ جسمانی ملاقات امام سے کسی کی ہو یہ پوزیبل نہیں ہے، لیکن کچھ گروہ علماء کا یہ بھی ہے، وہ کہتا ہے یہ پوزیبل ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ امام کو دیکھیں اور پہچان لے، یہ چیز روایتیں اس کے خلاف ہے، خصوصی طور پر جو توقیع امام نے لکھی تھی علماء کے نام، اس توقیع میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارا امام کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارا خیال کرتے ہیں، اگر ہم نہ ہوتے تو لوگ تمہیں ختم کر دیتے، ہم تمہارے ذکر کو بھلائیں گے نہیں، لیکن ملاقات کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس توقیع میں صاف طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ جو بھی دیدار کا دعویٰ کرے گا، جو بھی ملاقات کا دعویٰ کرے گا، وہ جھوٹا ہوگا۔ اس توقیع میں صاف طور پر ذکر کیا گیا ہے، جس کی طرفداری میں ہمارے کچھ علماء ہیں، آیت اللہ فیض کاشانی ہیں، محمد بن ابراہیم نعمانی ہے، شیخ مفید ہیں، کاشف الغطاء جیسے بڑے علماء اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ آخر امام سے جسمانی ملاقات ممکن نہیں ہے، چونکہ توقیع ہمارے ساتھ ہے اور توقیع کہہ رہی ہے کہ ملاقات نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہماری روایتیں بھی ہیں جو اس توقیع کی سپورٹ میں ہیں۔ کون سی روایتیں ہیں جو توقیع کی سپورٹ میں ہیں؟ وہ روایتیں جو یہ بتاتی ہیں کہ غیبت کا زمانہ اتنا طولانی ہوگا، امام کے آنے میں اتنی دیری ہوگی کہ امام کے چاہنے والے مایوس ہو جائیں گے، کچھ امام کے چاہنے والے مایوس ہو جائیں گے، یعنی انتظار سے تھک جائیں گے، اور ممکن ہے کہ وہ اپنے عقیدے سے، اپنے
سفید سے ہاتھ دھو بیٹھے. اور یہ روایتیں بتا رہی ہیں کہ طولانی ہوگی, غیبت کا زمانہ طولانی ہوگا تو مایوسی چھا جائے گی. مایوسی وہیں پر ہوتی ہے جہاں پر ملاقات ممکن نہ ہو, وہاں پر ملنا جلنا نہ ہو. اگر جسمانی ملاقات ممکن ہو, امام کا دیدار ممکن ہو, تو پھر یہ مایوسی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. مایوسی بتا رہی ہے کہ امام سے ملاقات ممکن نہیں ہے. اور خصوصی طور پر غیبت امام جو ہے وہ مذہب تشیع کے ماننے والوں کے لیے ایک بڑا امتحان ہے. انہیں ہو کر گزرنا امام کی غیبت اور انتظار در حقیقت شیعوں کا ایک ٹیسٹ ہے, اس میں کامیاب ہونا ہے. اگر ملاقات ممکن ہو تو پھر ٹیسٹ مانا ندارت. کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے, لیکن کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں, علماء کرام بھی ہیں, وہاں بھی سرکردہ علماء ہیں, وہ کہتے نہیں ملاقات ممکن ہے, ممکن ہو لیکن کچھ شرائط کے ساتھ, کچھ کنڈیشنز کے ساتھ. دیکھیے آیت اللہ محدث نوری کہتے ہیں دیدار امام زمانہ کا ممکن ہے. آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ دیدار امام زمانہ کا ممکن ہے؟ شیخ محدث نوری کہتے ہیں واقعات ہمارے پاس علماء کرام کی اتنے زیادہ ہیں کہ وہ کثرت واقعات کی اس بات کی تائید کرتی ہے, تاکید کرتی ہے کہ امام سے ملاقات ممکن ہے. تو ایک نظریہ شیخ محدث نوری کا, اور دوسرا نظریہ سید مرتضیٰ کا. ہاں دیدار ممکن ہے. کیوں دیدار ممکن ہے؟ سید مرتضیٰ آپ کے پاس دلیل کیا ہے دیدار کیوں ممکن ہے, امام سے ملاقات کیوں پاسبل ہے؟ سید مرتضیٰ کہتے ہیں اگر امام ہیں تو ملاقات ہونا چاہیے, دیدار ہونا چاہیے. اگر ہیں تو دیدار ہو, اگر دیدار نہ ہو تو پھر ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن ہاں سب کے لیے نہیں ہے. کنڈیشن میں نے کہا تھا ملاقات کنڈیشنل ہے, امام کا دیدار کنڈیشنل ہے. ایک کنڈیشن یہ کہ یہ دیدار اور یہ ملاقات سب کے لیے نہیں ہے بلکہ مخصوص لوگوں کے لیے ہے. کچھ لوگ امام سے دلی قلبی اعتبار سے پیوریفائڈ ہیں, تزکیہ نفس کر چکے ہیں, اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ امام سے ملاقات کر سکتے ہیں, ان کی ملاقات امام سے ہو سکتی ہے. خصوصی طور پر سرکردہ علماء جو علماء حق ہیں, جو صحیح راستے پر گامزن ہیں, ان کی ملاقات امام سے ہو سکتی ہے. سید بن طاؤس نے بھی ملاقات کا اقرار کیا, ہاں امام سے ملاقات ہو سکتی ہے. جو حدیث میں منع کیا گیا ہے, جو ہماری ملاقات کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے, سید بن طاؤس کہتے ہیں ہاں اس حدیث کے مطابق ملاقات ہو سکتی ہے لیکن اظہار کرنے کی اجازت نہیں ہے, بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ ایک انڈیویجول مسئلہ ہے. اگر کوئی عالم, کوئی مرجع, کوئی مجتہد, کوئی مومن امام زمانہ سے ملاقات کر رہا ہے تو وہ اور اس کے امام کے درمیان رابطہ ہے, اس کا اظہار نہیں کیا جا سکتا, اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اگر کسی کو بیان بھی کرنا تو بعض علماء کہتے ہیں نہیں, محکم دلیل چاہیے, محکم سند چاہیے, محکم پروف چاہیے کہ جو کوئی انسان محکم دلیل اور پروف دے نہیں سکتا ہے. اب یہ سوال ہو سکتا ہے پھر یہ واقعات جو ہمارے پاس کتابوں میں ملتے ہیں, سینکڑوں واقعات ہمارے پاس ہیں, ان سب واقعات کا کیا کرو گے؟ تو علماء کرام نے اشارہ کیا ہے یہ واقعات ان کے مرنے کے بعد, ان کے وفات کے بعد, ان کی اس دنیا سے گزر جانے کے بعد ان کے رشتہ داروں نے, ان کے دوستوں نے, ان کے شاگردوں نے بیان کیا ہے, کتابوں میں لکھا ہے, اس ذریعے سے وہ واقعات ہم تک پہنچے ہیں. لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ وہ اپنی ملاقات کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں جب تک وہ زندہ ہیں, چونکہ حدیث کہہ رہی ہے کہ دعویٰ ملاقات کا نہیں ہونا چاہیے. یہ ان لوگوں کا نظریہ جو کہتے ہیں ملاقات ممکن ہے, اور ان لوگوں کا نظریہ جو ملاقات ممکن نہیں ہے کے قائل ہیں. یعنی کچھ علماء ملاقات کے پاسبلٹی کے قائل ہیں, کچھ علماء ملاقات کے پاسبل نہ ہونے کے قائل ہیں. درمیان میں ایک نتیجہ نکالا جا سکتا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ اصل جو ذمہ داری, 3 نتیجے میں یہاں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. غور کیجئے گا, یہ درس ہے, یہ غور کرنے کے لیے یہ درس کا آرگنائز کیا گیا ہے. آپ اپنے ذہن پر زور لگائیں, مطالعہ کریں, عقل کا استعمال کریں, اور درمیان میں جو اقوال ہیں ان کو جمع کرنے کی کوشش کریں. جو میں نے سمجھا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. 3 پوائنٹس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے. بعنوان رزلٹ, بعنوان اس گفتگو کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ نتیجہ یہ ہے کہ ایک اصل جو ہماری ذمہ داری ہے میرے عزیزوں, میرے دوستوں, وہ امام کی ملاقات نہیں ہے, امام کی اطاعت ہے. امام کی اطاعت, امام کے راستے پر چلنا, امام کے آواز پر لبیک کہنا اصل ہماری ذمہ داری ہے. ملاقات ہو یا نہ ہو, ملاقات کا اس میں کوئی اثر نہیں ہے, ملاقات کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے.
انسان ظاہری آنکھوں سے امام کو دیکھے یا ظاہری آنکھوں سے امام کو نہ دیکھے، امام کے پیغام پر عمل کرنا، امام کے حدیثوں اور روایتوں پر عمل کرنا اصل ہماری ذمہ داری ہے۔ اس پر انسان کو زیادہ سے زیادہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے۔ کیا ہم نے کربلا کا واقعہ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کیا میدان غدیر کا واقعہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کیا ہماری ملاقات مولائے کائنات سے ہوئی ہے؟ کیا ہماری ملاقات امام حسین سے ہوئی ہے یا امام حسن سے ہوئی ہے؟ نہیں، بات ملاقات کی نہیں ہے، بات ریسپانسبلٹی کی ہے۔ میری ریسپانسبلٹی کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، اس پر انسان زیادہ سے زیادہ زور دے، اس بات کا امپورٹنٹ دے اپنی زندگی میں، تاکہ اس کی زندگی بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے۔ پہلی ذمہ داری ہے اور پہلا نتیجہ ہے جو ان گفتگو سے ہم نکال سکتے ہیں، اور دوسرا نتیجہ جو ہم اس گفتگو سے نکال سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام کے ظہور کی بھرپور تیاری کرے، ایک پلیٹ فارم تیار کرے امام کے لیے، ایک زمینہ فراہم کرے کہ امام آئے۔ دیکھنے کی اتنی خواہش ہے، امام کے دیدار کی تمنا اتنی زیادہ ہے، چلو ایسا کام کرتے ہیں کہ امام کا ہمیں دیدار نصیب ہو، تاکہ امام کا ظہور بھی جلدی ہو سکے۔ پلیٹ فارم تیار کرنا ہمارا کام ہے، دعائیں کرنا ہمارا کام ہے، امام کے نام کی رٹ لگانا ہمارا کام ہے، امام کے ظہور کی دعا کرنا ہمارا کام ہے۔ اتنی دعائیں کریں، اتنا اصرار کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی امام کے ظہور میں تعجیل کرے، امام کے ظہور کو جلد از جلد ایک تحفے کے طور پر ہمیں عطا کرے، اور امام کی بزم ہو اور امام صدر نشین ہو، اور ہم امام کے چہرے کو بھی دیکھیں اور امام کی حدیثوں کو بھی سنیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا نتیجہ جو ہم اس گفتگو سے لے سکتے ہیں کہ وہ امام کے ظہور کے لیے کوشش کریں، تلاش کریں، ایسا انتظار جس انتظار میں عمل ہو، جس انتظار میں ایکشن ہو، جس انتظار میں ریولیوشن ہو۔ ایک ہے دوسرا نتیجہ، اور تیسرا نتیجہ بحث ہے کہ ممکن ہے کہ انسان امام سے ملاقات کرے، ممکن ہے کہ انسان کی آنکھیں امام کے دیدار سے پرنور ہوں، مشرف ہوں، اور انسان کو یہ سعادت نصیب ہو۔ لیکن یہ سعادتیں، یہ ملاقاتیں، یہ دیدار انسان کا اپنا ایک زندگی کا تجربہ، یا میں اپنے لفظوں میں کہوں یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک رحمت ہے، اس کے لیے ایک بلیسنگ ہے، اور اس کو اپنے انڈیویجول لائف تک محدود رکھے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے، اس کو لوگوں کے درمیان پھیلانے کی اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ واقعات زیادہ ہو جائیں، ہر آدمی یہ کہنا شروع کر دے میں نے امام سے ملاقات کی ہے، میں نے امام کے چہرے کو دیکھا ہے، امام میرے گھر آئے تھے، تو اس طرح جو امامت کے غیبت کا جو فلسفہ ہے وہ فلسفہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ کچھ لوگ جھوٹا دعویٰ بھی کریں، جھوٹے ادعا بھی کریں۔ ان چیزوں کو روکنے کے لیے اگر دیدار بھی ہو تو میرا اپنا ایک پرسنل اور انڈیویجول تجربہ ہے، اور ایک میری زندگی میں اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے اور اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ بیان بھی بعض علماء نے جو کیا ہے، محکم سند، محکم دلیل اور محکم ریزن اس کے پیچھے ہونا چاہیے، ورنہ انسان ان چیزوں کو بیان نہ کرے، نہ خوابوں کو ایسے بیان کرے جس کی وجہ سے یہ عقیدہ کمزور ہو جائے، اور نہ ہی اپنے ملاقاتوں کا تذکرہ انسان بار بار کرے جس کی وجہ سے جو غیبت کا فلسفہ ہے، جو غیبت کی حکمت ہے، وہ کمزور ہو جائے۔ اصل جو نظام ولایت کو باقی رکھنا ہم سب کی ذمہ داری، ہر وہ چیز جو ولایت اور امامت کے سسٹم کو کمزور بناتی ہے اس چیز کو بیان کرنے کی اور اس چیز کو ایکسپوز کرنے کی یا اس چیز کو ڈسکلوز کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ہاں امام ہے تو ہماری آنکھیں پرنور ہو سکتی ہیں۔ چلیے آج ماہ رمضان میں کئی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہماری آنکھوں کو امام کے دیدار سے پرنور فرما، اور ہم امام کو تلاش کریں۔ دعا ندبہ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ امام کو تلاش کرتے ہیں۔ خود تلاش اسی چیز کی جاتی ہے جو ہوتی ہے، اور تلاش کیوں کر رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، ہم امام کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری آنکھیں امام کے
पुरनूर चेहरे को देखना चाहते हैं। कौन है जो आशिक हो, कौन है जो इमाम का मुहिब हो और अपने महबूब को ना देखना चाहे, अपने माशूक को ना देखना चाहे। हाँ, हमारा इमाम जान कायनात है, रूह कायनात है। पर दुआ कर लें इस महीने में कि परवरदिगार हमें इमाम का दीदार नसीब फरमा, ताकि हमारी ज़िंदगी पुरनूर हो और हम इमाम के हकीकी माना में नासिर और मददगार बन सकें। उस दिन की उम्मीद के साथ वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।